محمد وآل محمد اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد بلند الصلوات مجلس آزادی قبولیت واسطے بھی صلوات اپنے اپنے مرحومین دی بخشش مغفرت درجات دی بلندی اور اپنے حاجات دی قبولیت واسطے بھی صلوات مریضان دی صحت یابی دی اولادن دی اولاد مرین واسطے اور اسیر مومنین دی رہائی واسطے بھی صلوات موالین حیدر قرار عزاداران مظلوم کربلا کائنات کے جس کونے دے وچ مظلوم دی عزاداری دے وچ مسعود ہیں تمام دی جان مال عزت ناموس کی حفاظت واسطے بھی صلوات اللہم صلی علی محمد ولی اصل من جی کائنات یوسف الزہرا مولا و آقا امام الزمان علیہ السلام کے ظہور و سلام کی واسطے بھی صلوات اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الحسن المظلوم المسموم وعلى الحسين المظلوم الغريب الشهيد المقتول المذبوح من الكفار في أرض كربلاء بلا جرم بلا خطا يوم عاشورا الذي قال إن وقت الوداع من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا رباب سكينة ويا فزة جارية بزهراء عليكنا مني السلام شریفوں غیوروں ماتم داروں جائمیل اکل آدھائیگی ہے زہرات بچلا فوج مک گئی ہے اصحاب مری گئے انصار مری گئے پتر مری گئے میرا مری گئے اکلا رہی ہے زہرات بچڑا میں ہر مجلس دعاؤں مانگتا رہا دعاؤں مانگی کر چل کوئی غریب نہ ہوئے جویں کربلا دے جنگل سکینہ دا بابا غریب ہوئے دعا منگی کر چل کہیں تیج لٹ نہ پوے جویں کربلا دے جنگل زینب دے ویر دے لٹ پہ گئی پتر پھرا اصحاب انصار مری گئے شریف حالت کیڑی ہے پہچانی پھٹی ہوئی آبرو کٹے ہوئے نوٹ کٹے ہوئے داڑھی رتنار بھری ہوئی سچے دیاں زلفاں کبے ولیا ہوئے کبے دیاں زلفاں سچے ولیا ہوئے ينظروا يمينا وشمالا غریب کہیں ملے سچے دے کہیں ملے کبے دے میں تے سوال کرو سچے کبے کیا دے دستور زمانہ جدن کوئی اکلا رہے ونجے چاروں طرف مارنا لے دشمن ہوئے ہوا تو کہیں ملے سچے دے کہیں ملے کبے دے کیوں من تک کوئی میں کچھ چھڑوائے دا ہوئے من تک کوئی میں غریب دی مدد کرے دا ہوئے جام پورا لے روئے دیا گلے سچے دے دا اکبر دے قاتل غریب کبے دے دا عباس دے قاتل
پترا بھراوا اصحاب انصار دے قاتلاں تو تر کے دہدا اللہ دی کائنات جو واحد غریب حسین ہے جڑا پترا بھراوا اصحاب انصار دے قاتلاں تو دیکھ کے روکیا دا حل ملا سے انصرنا سیدہ دے کوئی ہے اجرکم اللہ وادلو استغاث بلند کی تحت حالم مغیثی یوگی سنا کوئی میں اللہ راسی دی فریاد نو پہنچنا لا شریف آگئیو راتری جا استغاث الہوں کہا کربلا دی زمین کب گئی ہے ملائکہ تو تسبیح چھٹیے محمد تو مدینہ چھٹ رہے زہرا تو بقیہ چھٹ رہے اللہ دی کائنات جو ہے غریب حسین ہے جڑا پترا بھراوا اصحاب انصار دی قاتلاں تو لے کے رو گیا دا حل ملدا بھی عزب علی حرم رسول اللہ سیدہ تے کوئی ہے بھرے جنگل دے وچ میری زینب دی چادر بچاوڑا سیدہ دے وڈے بدماش میری زینب وڈی پردادار سیدہ دے کوئی ہے جڑا زینب دا برقع بچاوے لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة بلند صلوات مجلس آزادی قبولیت واسطے سلام اجازت میں گفتگو شروع کرا میرے انتہائی واجب الاحترام عشرہ محرم الحرام کی مناسبت کے نام باقاعدہ مجالس کا سلسلہ آج تو شروع ہو گئی یکم محرم الحرام صبح کے ٹائم دوپہر کے شام واڈی مجلس کل سے ایک ایڈوانس مجلس ہوئی میں کیونکہ موجودہ وقت چل رہی ہے اس وقت کو قائم رکھنے واسطے وہ موضوع میں جناب کے سامنے رکھے اطاعت خدا اطاعت رسول و اطاعت اولی العلم اس ضمن جڑی گفتگو ہے میں وہ ترتیب کے نال چلنا ہے واڈے نال میں چل کیونکہ اس ترتیب کو ساری مجلس رات ہٹ کے ہے میں کو تھوڑا جی گفتگو اس ترتیب کو ہٹ کے کرنی ہے قرآن مجید کی تلاوت پنجواں پارہ ہے پنجواں رکوع ہے سورۃ النساء آیت نمبر 19
قرآن دی تلاوت تو بعد پیغمبر دی حدیث دی تلاوت. قرآن بھی سچی کتاب ہے، پیغمبر دی زبان بھی سچی زبان. میں قرآن تے ایمان رکھنا واجب ہے، میں حضور دی حدیث تے ایمان رکھنا بھی واجب ہے. دراصل قرآن مجید بھی پیغمبر دی زبان تو نکلے ہوئے الفاظ. اللہ قرآن مجید کتاب کی شکل نازل نہیں کی. قرآن مجید اللہ نے کسی پتے تے، کسی کپڑے تے، کسی اینٹ یا پتھر تے لکھ کے نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ قرآن مجید سے ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، میں اللہ نے سارے دا سارا قرآن اپنے مصطفیٰ دے دل تے نازل فرما چھوڑا. اور پیغمبر اپنی زبان نال پڑھ دے گئے، دسیندے گئے بھی یہ آیت ادھا ترجمہ، اندی تفسیر کیوں نازل ہوئی، اندی شان نازل ہوئی، اندی مذمت نازل ہوئی. اللہ نے پیغمبر کے دل سے مکمل قرآن نازل فرما دیتا. اب وہ حکم پروردگار ہوتا کہ اس آیت کو اس موقع پہ بیان کریں. میں جملہ سمجھا سکیں یا نہیں؟ جو موقع مناسبت ہوتی ہے اس موقع دی مناسبت کے نال پیغمبر وہ آیت تلاوت کریں گے حکم پروردگار کے نال. اور پیغمبر زبان کی تلاوت کریں گے، لکھن والے کاغذ تے، پتیاں تے، پتھروں تے لکھ دے گئے، کتاب کی شکل بعد جائے. اور اگر پیغمبر کی حدیث شک کے بعض بندے آدھے نا کہ فلاں مسئلے کا جواب قرآن دی آیت بھی ہے، میں حدیث نہیں مانتا. میرا تو کوئی سوال ہے کہ قرآن بھی تو پیغمبر کی زبان جو نکلے ہوئے الفاظ ہے. اگر حدیث پیغمبر تے یقین نہیں تو قرآن تے کیویں یقین ہو سکتا ہے؟ حدیث پیغمبر بھی زبان مصطفیٰ تو، کلام قرآن بھی زبان مصطفیٰ تو. میرے انتہائی واجب احترام جی میں قرآن تے ایمان رکھنا واجب ہے، میں حدیث پیغمبر تے ایمان رکھنا بھی واجب ہے. آیت جو تلاوت کی جو قرآن ہے، قرآن دی بات تے خیر کوئی شک کرندہ نہیں، لیکن احادیث کے اوپر مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کیتے ہیں. مثلا یہ حدیث جو یہ رسول نے نہیں بیان کی، یہ کھڑی گئی، یہ بنائی گئی، لیکن جو یہ حدیث میں تلاوت کی وہ حدیث اتنی معتبر حدیث ہے جو مسلمانہ بھی ہر کتاب درج بھی ہے اور اصرار بھی ہے کہ یہ سچی، احسن اور معتبر حدیث ہے. پہلے قرآن کی آیت کی تلاوت، پھر پیغمبر کی حدیث کی تلاوت کر کے میں میسج دیتا دنیا نے مذہب تشیع دا ایک طالب علم کی حیثیت تھا کہ مذہب تشیع، مذہب جعفریہ، خیر البریہ، اثنا عشریہ کائنات کا وہ مذہب ہے جس مذہب کا دار و مدار یا قرآن ہے یا مصطفیٰ دا فرمان. یہ مذہب تشیع، اس کی بنیاد، اس کی اساس، اس کی حقیقت یا قرآن ہے یا 14 دا فرمان ہے. اساں شیعہ جو کچھ بھی بیان کرنے ہیں یا وہ قرآن ہوتا ہے یا مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ دا فرمان ہوتا ہے. اور پھر میری گارنٹی مذہب تشیع دے مجتہد تو گھن کے میں جو چھوٹے سے طالب علم تک
کوئی سائل آ کے سوال کرے میرے مذہب کا خادم اس سائل دے جواب چاہے وہ سوال فقط بڑا مسئلہ توحید ہی کیوں نہ ہوئے یا چھوٹے تو چھوٹا مسئلہ مسواک ہی کیوں نہ ہوئے، میرے مذہب کا خادم اس سے سوال دے جواب یا قرآن پیش کرے سی یا 14 کا فرمان پیش کرے۔ شادی نماز قرآن اور 14 دے فرمان دے مطابق ہے، روزہ رکھیں ہیں قرآن 14 دے فرمان مطابق، حج کریں ہیں قرآن اور 14 دے فرمان مطابق، زکوٰۃ لیندے ہیں قرآن اور 14 دے فرمان مطابق، خمس لیندے ہیں قرآن اور 14 دے فرمان مطابق، جہاد کریں ہیں وہ بھی قرآن اور 14 دے فرمان مطابق۔ توجہ فرمائیں، امر بالمعروف نیکی کی خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسرے کو بھی نیکی کی طرف متوجہ کرتے ہیں، تو وہ بھی طریقہ قرآن اور 14 دے فرمان مطابق۔ نہی عن المنکر، برائی تو خود بھی بچتے ہیں، دوسرے کو بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو قرآن اور 14 دے فرمان مطابق۔ توجہ فرمائیے، تولا اساں کہیں نال محبت رکھتے ہیں تو بھی قرآن اور 14 دے فرمان مطابق۔ میرا دوست رنج نہ ہوئے، تبرہ کہیں تے لعنت کرتے ہیں تو بھی قرآن اور 14 دے فرمان مطابق۔ مذہب کا مکمل دار و مدار یا قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے، لیکن یہ بات دنیا کا ہر مسلمان اکسی کہ میرے مذہب کا دار و مدار بھی قرآن کے مطابق ہے، مصطفیٰ دے فرمان کے مطابق۔ برادران اسلامی کو سوال کرو، نماز جڑی پڑھتے ہوئے اگر قرآن کی میں آتی جی مصطفیٰ دے فرمان آتی، روزہ بھی ایسا قرآن اور مصطفیٰ دے فرمان مطابق رکھیں گے۔ سوال ہے ہر کوئی تعداد ہے، میرے مذہب کا دار و مدار قرآن ہے، مصطفیٰ دا فرمان ہے، لیکن پچھا کینے لگے جو دے جو سچا قرآن اور 14 دے یا مصطفیٰ دے فرمان مطابق عمل کرنے والا کو اور جو فرمانے میری گل دعوے تو سارے کریں گے ہے نا کہ میرے مذہب کا دار و مدار قرآن ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے، لیکن سچا کون ہے؟ کیونکہ اس وقت اسلام 73 فرقے تقسیم ہو چکی اور جو ہمارے میں ہر بندہ اپنا مذہب بنا چکے، اپنا نظریہ بنا چکے، اپنا عقیدہ بنا چکے، اسلام فرقے میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ہر فرقہ یہ مسلمانوں کے فرقے انتہا ہے، غیر مسلمان نے توجہ فرماؤ، ہر مسلمان آتا ہے میرا نماز روزہ تمام مذہب کا دار و مدار قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان ہے، توجہ فرماؤ، لیکن اللہ کا حبیب آدھے ان 73 فرقیاں جو ایک کامیاب ہے 72 جہنم میں چلے سے۔ یہ حدیث معتبر ہے، تمام بھائی کتابیں موجود ہے۔ 77 امت دی میری امت 73 فرقے ہو سکتے 72 جہنم میں چلے سے، ایک جنت میں چلے سے۔ ہوں یعنی 73 جو نماز روزہ حج زکات دین کا دار و مدار جڑا ہے ہوں دا صحیح جن دا قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان مطابق ہے، ان 73 جو ایک فرقے دا مذہب کا دار و مدار قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان مطابق ہے، باقی 72 فرقیاں دا مذہب کا دار و مدار دعوت ہے، قرآن کے مصطفیٰ کے فرمان مطابق ہے، لیکن حقیقت مذہب کا دار و مدار قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان مطابق نہیں۔ اگر قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان مطابق ہوتا تو پھر جہنم نہ ہے۔ ایک فرقے کی کامیابی 72 فرقہ جہنم میں کیا رہے ہیں،
ناکام ہے، انہاں دعویٰ سچا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ 73 فرقے ہر بندہ آدھے میرے مذہب دا دار مدار قرآن ہے، مصطفیٰ دا فرمان ہے، سب پہچان کی میں ہو سی کہ کیلا دعویٰ سچ ہے، ان کی پہچان کا طریقہ مصطفیٰ دے سے فرمایا جس نال قرآن ہو سی۔ یہ پوری کائنات کی کتابیں بچے کر کے مطالعہ کرو، پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس نال قرآن ہو سی، ان کا مذہب بھی سچا ہے، ان کا عقیدہ بھی سچا ہے، ان کے منن والا بھی سچا ہے۔ بخاری کو گھن کے مشکات تک، جناب المودت کو گھن کے کنز ایمان تک، نہج البلاغہ کو گھن کے صحیفہ سجد حضرت فرما رہے ہیں تمام کتابوں کا مطالعہ کرو، یہ حکا حدیث ملتی القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ علی دے نال ہے اور علی قرآن دے نال ہے۔ یہ مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ میرے آقا دی پوری زندگی دا مطالعہ کرو۔ میں اس تو شارٹ لفظ، اس کے سادہ لفظ کیا کرتا ہے سارے کو بات سمجھ آوے۔ قرآن مجید میں کچھ جزم ہے، کچھ شد ہے، کچھ ضبط ہے، کچھ زیر ہے، کچھ پیش ہے، کچھ مدہ ہے۔ توجہ تو فرما رہے ہو۔ علی قرآن دے نال ہے کا مطلب ہے کہ پوری زندگی علی دی نہ قرآن دے شد دے خلاف ہے، نہ قرآن دی جزم دے خلاف ہے، نہ قرآن دی زبر زیر دے خلاف ہے۔ علی پوری زندگی قرآن دے مطابق گزاری۔ استاد علماء قبلہ محمد یار نجفی رحمت اللہ علیہ تھی جملہ فرمیتے ہونے ہیں کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی دے نال ہے اور علی قرآن دے نال ہے۔ مانا اس سادہ سرے کے فرمیتے ہیں اگر قرآن انسانی شکل جاوے ہاں تو کوئی عام انسان نہ ہوئے ہاں، میرا پیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ قرآن انسانی شکل چاہے ہاں تو دنیا کا کوئی عام انسان نہ ہوئے ہاں، میرا پیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوگا۔ اگر میرا پیر علی کتاب دی شکل چاہے ہاں و تورات انجیل زبور یا دنیا دی عام کتاب دی شکل چناوے ہاں بلکہ قرآن دی شکل میرے انتہی بھائی مجھے ہر بندے کا دعویٰ میرے مذہب کا دار و مدار قرآن اور 14 کے فرمان بتا دوں۔ میرے مذہب کا دعویٰ کہ میرے مذہب کا دار و مدار قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے۔ میرا ایک سوال ہے اپنی برادران بزرگان، یہ دعویٰ جو ہے سارے مذہب کا دار و مدار قرآن ہے، 14 کا فرمان ہے، یہ دعویٰ زبانی ہے یا دل نال ہے؟ جی سوچ کے جواب دینا پاس جی دل نال جو عقید ہے کہ سارے مذہب کا دار و مدار قرآن ہے، 14 کا فرمان ہے، تو پھر بات یاد رکھو بسا اوقات بات نہ سمجھ نہ فہم افراد اگال کے لیے نظر آنے چل میرا اپنا عقیدہ ہے توجہ کرو، تو کون ہے میرے کو سمجھاؤں والا؟ میرا اپنا نظریہ ہے، میرا اپنا، میری اپنی مرضی ہے۔ مذہب جعفریہ خیر البریہ دے اپنے عقیدے، اپنے نظریے، اپنی خواہش، اپنی رائے کی اجازت ہے۔ جڑا بندہ آدھے میرا اپنا نظریہ ہے، میری اپنی مرضی ہے، میری اپنی عقیدہ تھے، وہ سچ ہے؟ سوچ کے دس جھگڑے والی گل کوئی سوچ
جواب ایک جڑا بندہ دے میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے، میرا خیال ہے، میری رائے ہے، میری عقیدت ہے، وہ شیعہ نہیں، شیعہ ان کو آدھے جڑا جواب ہے جیا قرآن پیش کرے یا 14 دا فرمان پیش کرے۔ عقیدہ بھی وہ صحیح ہے جڑا قرآن دے مطابق ہو سکے، جڑا 14 دے فرمان مطابق ہو سکے۔ نظریہ بھی وہ صحیح ہے جڑا قرآن اور 14 دے فرمان دے مطابق ہو سکے۔ عمل بھی وہ صحیح ہے، توجہ فرما رہے ہو نہ عمل اپنی مرضی دا ہے، نہ عقیدہ اپنی مرضی دا ہے، نہ محبت اپنی مرضی دی، محبت بھی وہ صحیح ہے جو قرآن تے 14 دے فرمان مطابق ہو سکے۔ عقیدہ بھی وہ صحیح ہے جڑا قرآن اور 14 دے فرمان مطابق۔ انہیں ایک اللہ تھوڑا جہاں اوکھا جہاں سوال ہے جواب میں بھی ہے یہ مذہب دا دار و مدار قرآن 14 دا فرمان، یہ قرآن اور 14 کی سیرت فرامین انہیں جڑا عقیدہ بیان کیتا ہے، نظریہ بیان کیتا ہے، اعمال بیان کیتا ہے، یہ سکھنے پونے یا آپ کو آوے دین سکھنا پونا ہے۔ کوئی بندہ سکول نہ منے میٹرک پاس تو نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بندہ ڈاکٹری کا کورس نہ کرے ڈاکٹر تو نہیں بن سکتا ہے، یہ کہا ہے پکے ہو گئے، لیکن بندہ مدرسے نہیں ملا تو عالم بن گیا اور جو پر میں نے بھی سکول نہ منے وہ میٹرک نہیں پاس کر سکتا، ڈاکٹری نہ پڑھے ڈاکٹر نہیں بن سکتا، انجینئر نہ پڑھے انجینئر نہیں بن سکتا، یہ تمام جتنے بھی، کیونکہ یہ علم کسبی وہابی علم نہیں، وہابی علم یہ کہ اللہ خود دے دے، وہ اللہ یا انبیاء کو عطا فرمائے یا 14 کو عطا فرمائے، یہ اللہ دی یونیورسٹی سے پڑھ کے باقی دنیا تے جتنے بھی پڑھ سکتا آسی، لیکن بعض بندے سوچ میں یہ شوق انہیں ممبر پہنچ لاگ دیں دے میری صحیح قوم دے جوان صحیح تھجڑے آئے بیٹھے امام بارگاہ وہ پڑھے لکھے ہونے بغیر پڑھن دے کوئی نہیں پڑھ لکھے ہوئے، توجہ فرما رہے ایک بندہ 30 سال 35 سال 40 سال پی ایچ ڈی کریں گے تمام علوم دی 7 8 یا 10 علوم ہیں، علم قرآن ہے، علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے، علم بلاغت ہے، علم اصول ہے، علم فقہ ہے، پی ایچ ڈی کرنے 30 40 سال لگ رہے، ایک بندہ 30 40 سال لا کے علم حاصل کر کے ڈگری حاصل کریں گے، ایک بندہ مدرسے نہیں مہتا عالم وہ ہوئے جڑا مدرسے نہیں گیا، جڑا 40 سال پڑھتا رہی ہے وہ مقصر بھی ہے، وہ جاہل بھی ہے، وہ شیعہ بھی نہیں ہے، میں گا نہیں بولوں راز نہیں ہو بھئی قرآن اور 14 دی مذہب دار و مدار شیعہ مذہب دا قرآن یا 14 کا فرمان ہے، تو پھر کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ اصل میں کہا ہے گھر لکھ کے آپشن کا سنا چھوڑیے، اصل کہا ہے قرآن دے مطابق جو ساڈا مذہب ہے، یہ مذہب قرآن دے عقیدہ اہل بیت دے فرمان مطابق عقیدہ نظریہ اعمال پڑھ سوتا جی کتنا بندن جڑے قرآن پڑھتے ہیں، کتنے بندن جڑے ناز بلاغہ پڑھتے ہیں، کتنے بندن جڑے صحیح سجادیہ پڑھتے ہیں، کتنا بندن جڑے توضیح المسائل پڑھتے ہیں، کتنا بندن جڑے قرات سیکھتے ہیں، کتنا بندن جڑے تجوید سیکھتے ہیں، غور ہے نہیں کرتے نماز دے وچ جڑی سورتاں دوترے پڑھیا اگر قرات اور تجوید نہ ہوئے تو نماز پاتے، قرات و تجوید کا مطلب ہے کہ عربی پڑھنے کا ایک قاعدہ کلی ہے، ہر زبان کے قواعد ہونے نا، انگلش کے بھی قواعد ہے، فارسی کے بھی قواعد، حتی کہ اردو زبان کے بھی قواعد، پنجابی کے بھی قواعد ہے، اس سرائکی اور سندھی کے بھی قواعد ہے، عربی زبان میں بھی قواعد ہیں جو کوئی نہیں، جو قواعد کے مطابق اس نے صحیح ہو سکتے، جو قواعد کے مطابق نہ اس سے غلط ہو سکتے، اور کتنے بندے بھی نماز دی جدو تر سورت نماز اس پڑھتے ہیں، انہیں کو قرات اور تجوید نال یاد کی تو عربی انہیں یاد کیتی ہوئے جنہیں پڑھنی چاہیے، سیکھیں ایسا سکھانے کی کوشش کی تھی نہیں کی تھی، آپ کو تو کوئی نہیں آئے
سارے مذہب کا دار و مدار قرآن ہے اور 14 کا فرمان ہے۔ آیا عقیدہ دل نال ہے زبان نال ہے؟ اگر دل نال ہے تو پھر اپنی رائے، اپنی خواہش، اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنے نظریے کی گنجائش نہیں۔ بات کرتے ترجمہ کرنے ہوئے بھی یاد ہے یہ جڑا ترجمہ میں کیا کرے نا آج تک نہ کہیں عالم کیتا ہے، نہ کہیں مفتی کیتا ہے، نہ کہیں مفسر کیتا ہے، تو میں کیا کرے نا میں بتاؤ قرآن کا ترجمہ کے تفسیر اہل بیت بیان کیتا ہے یا نہیں کیتا؟ جی قرآن مجید نازل ہوئے پیغمبر کے اپنے آقا بیان فرمائے، اہل بیت کو لائے، اہل بیت نے ہم تک پہنچائے۔ یہ اہل بیت جو حضور مصطفیٰ پھر امیر المومنین تو باہر تک کہ قرآن مجید کے جو احکام نازل ہوتے ہیں، عقیدہ، نظریہ، اعمال، نماز، روزہ، یہ آپ عمل کریں دے ہیں یہ سب کچھ ہے۔ مطلب آپ عمل کریں دے ہیں، سیدھے بھی ہم تے پریکٹیکل کر کے سمجھے بھی ہیں۔ اس میں قرآن اور 14 دے فرمان، 14 دی سیرت خود 14 بیان کر چھوڑیے، پر میں کون آج وہ ترجمہ پہ کرنا جڑا کہیں نہیں کیتا اور ہمیں نہیں کرتا ان چیزیں میرا سمجھا کو ترجمہ وہ بیان کر جڑا 14 کہتا ہے، تفسیر وہ بیان کر جڑی 14 کہتی ہے، نظریہ قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں 14 خود عمل نہ کیتا ہوئے تو لوگ کو بیان کرتی ہوگی۔ اہل بیت پہلے عمل کیتے وقت لوگوں کو رسے توجہ فرمائیں، بعد آیات قرآنی ایسی آئے اہل بیت عمل پہلے کریں دے رہے اللہ نے دے عمل کو قرآن بڑھے لگے۔ بعض آیات ایسیاں بھی ہے نازل ہوئے اہل بیت کیتا ہے عمل، اللہ اس عمل کو پسند کر کے آیت قرآنی نازل فرما چھوڑی۔ مثلا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ ولی رسول ولی او ولی جڑا نماز تے رکوع دے وچ زکات بھی دے دے او ولی ہے۔ علی نماز تے رکوع وچ زکات پہلے دتی ہے، اللہ آیت بعد وچ نازل فرمائی۔ من الناس من یشری نفسہ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ جو جڑے اللہ دی رضا واسطے موت بستر تے سمویں اللہ دی مرضیاں خرید کے شب ہجرت پیغمبر تے بستر تے علی پہلے ستا ہے آیت بعد وچ نازل تھی۔ والعادیات ضبطا پھر سر آیات سارے نہیں پڑھتا ایک تو پڑھتا کیا والعادیات ضبطا والمغیرات قدحا والمغیرات صبحا فاسسن به نعام فوسطن به جمعا۔ اللہ دے گھوڑے دی قسم، گھوڑے تے بہمن والے دی قسم، گھوڑے تے پیراں چوں اٹھن والیاں چنگاریاں دی قسم، علی گھوڑے تے پہلے بیٹھے، گھوڑا دوڑا پہلے ہے، چنگاریاں پہلے اٹھیں، اللہ آیت بعد وچ نازل فرمائی۔ ساری آیات ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کچھ ایسے افراد ہیں جنہیں اللہ دی رضا واسطے اپنا کھانا یتیمہ کو، مسکینہ کو، اسیرہ کو دے چھوڑیں گے۔ اللہ دا قانون دا عمل اتنا پسند آدے وَقَانَ جَزَاؤُكُمْ كَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ چلن وہ اہل بیت وہ لوگ جنہیں اپنا کھانا یتیمہ مسکینہ کو چلے دیں تے اللہ دی رضا تے راضی ہو باندھیں، حتیٰ کہ اس سے کھاتیاں کنیزہ بھی انہاں نال شامل ہوئے ہیں۔ وقت میں اللہ انہاں دے عمل کو اتنا پسند کرے نا، میں اللہ انہاں دا بھی شکریہ ادا کرے نا، انہاں دی گھر دی کنیز فضا دا بھی شکریہ ادا کرے۔ مسکینہ کو کھانے پہلے کھوائے گئے، یہ پورے سورت داہر بعد نازل ہوئی۔ اہل بیت قرآن بڑھیں لگی ہے، بس اس کے ٹائم نہیں کرنا ہے۔ ساتھ مذہب کا دار و مدار قرآن ہے اور 14 کا فرمان ہے۔
ہر شے پیغمبر اور آل پیغمبر نے وضاحت نال بیان کر چھوڑیے. سارے مذہب اپنے نظریے اپنے عقیدے اپنے رائے کی گنجائش نہیں ہے. اپنے مذہب کو سیکھنا ہی تو قرآن تو سیکھ, مصطفیٰ تو سیکھ اور مصطفیٰ دی آل تو سیکھ. عقیدہ وہ بڑا جڑا قرآن آدھے تے 14 نظریہ وہ بڑا جڑا قرآن آدھے تے 14 آدھے. اور جگڑے تیرا ایک نظریہ بنوائے سی یہ نظریے تے ثابت قدم ہوئے سے پر دنیا دی کوئی طاقت تے کو گمراہ نہیں کر سکتی. اور میں وقت نہیں ساتھ دیتا جملہ میں رہندا ہی میرے کو میں کہ وہ بڑا جملہ ایک چھوٹا لفظ دیتا میں بیان کر سکتا میں بیان کرتا ہوں نا. میرے واجب الاحترام جڑے اللہ سب کو ہادی عطا فرمائے نا وہ ہے 14 لیکن عمل سارے رہے گے. جڑے ہادی دنیا بڑھائے ہوئے 4 امام ہیں. امام 4 ہیں تو 4 ہیں اختلاف. کوئی آدھے ہاتھ رکھو کوئی آدھے ہاتھ رکھو کوئی آدھے ہاتھ رکھو. امام مالک رحمت اللہ علیہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ اور جو ہے میری گل تھی 4 امام ہیں تے 4 دے وچ اختلاف تے 14 ہادی ہیں تے 14 دا قول ہی کوئی فعل ہی کوئی صورت ہی کوئی سیرت ہی کوئی. اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. تیرا پہلا ہی محمد ہے درمیانی محمد ہے اخیری محمد ہے. 14 دے 14 محمد. خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. در زہرا پہ آ کر اکثر جبریل نے سوچا میں کس کو پیغام دوں یہ تو سارے ہیں محمد. ہی کوئی فعل ہی کوئی کردار ہی کوئی صورت ہی کوئی سیرت ہی کوئی نہیں کرنے کوئی. اور آخری بات ہے میں مسیح کا کہا کہ 14 تک قول ہی کوئی فعل ہی کوئی عمل ہی کوئی. یہ 14 دے منن والے ہیں جو اختلاف کیوں ہے. اور جو فرمائی نہیں میری ساڑھے آپس میں اختلاف ہے جو کوئی ہے بس کیوں ہے. قرآن حقہ سچی کتاب استاد دے 14 وجہ فرمی یہ قرآن کتاب جڑی اللہ نازل کی تھی زندگی گزارنے دے اصولات دی یہ دے 14 استاد دے 14 اللہ دی یونیورسٹی جو پڑھ گیا ہے. 14 دے 14 معصوم ہیں 14 دے 14 عادل ہیں. وجہ فرما رہے ہیں یہ جے استاد اللہ کہیں کو عطا نہیں فرمائے جے جتائے کو اللہ استاد عطا فرمائے. کتاب ہی کہے استاد 14 دا قول ہی کوئی فعل ہی کوئی کردار ہی کوئی سیرت ہی کوئی صورت بھی ہی کوئی تے 14 کو پڑھنے والے 14 شاگرد ہیں تے مزاج سارے دے علیحدہ علیحدہ ہیں. ذرا غور کرنا چاہیے یہ اختلاف سارے ہوئے کتنے قرآن تو دور ہو گئے ہیں یا 14 دے فرمان تو دور ہو گئے ہیں یا کسی دشمن دے ہتھ چڑھ گئے ہیں. جو ہے میری گل نہیں میرے انتہائی بات کو دیتا ہوں یہ دین سوکھا نہیں پہنچا. قدر کر اس دین اہل بیت یہ دین تک پہنچاؤں واسطے پہنچا خرچ تک میں کوئی احساس نہیں ہونا. بس آپ کا دین دی گل پر بات میں ناراض ہو میں اٹھ کے چلے میں حالانکہ نہ کسی کی تنقید مراد ہوندی. یہ میری ساری گفتگو کا مقصد تنقید کا نہیں ہے. میں آپ نے سنا سارے کی صلاح متوجہ ہوتے پہ غلطیاں خامیاں سارے چاہیں کسی کی تنقید مراد لانتی ہو بندہ جڑا کہیں تنقید کرے نا. منبر اہل بیت تنقید کا مقام نہیں منبر اہل بیت اصلاح کا مقام ہے. ڈاکٹر جڑا ہوتا ہے نا وہ مریض دی طبیعت دے کے ہوں دے مطابق علاج کرتا ہے. شوگر کا مریض ہوئے تو وہ کھانڈ نہ دے سی توجہ ہے وہ میٹھے تو منع کرے سی نا تو مٹھائیاں کھا لیتا اگرچہ اگلے پسند نہ آتی پی ہوئے گل لیکن ڈاکٹر نے ان دے مزاج کی
ضرورت کی طبیعت کے مطابق علاج کر ممبر تے آمن والا مذہب آل محمد کا ڈاکٹر ہے تلے آ کے سنن والے مذہب آل محمد کے سٹوڈنٹ ہیں طالب علم ہیں استاد کو بھی نیک نیت ہونا چاہیے تے شاگرد کو بھی خالصتاً للہ الہیت کو سامنے رکھدیا ہویا طالب علم ہونا چاہیے والا تنقید نیت ہوئے تو نہ سنن والا کیڑے کڑھن دی نیت ہے تو جو ہے نہیں کرتا یہ مجلس ہدایت کا مرکز ہے یہ مجلس اصلاح کا مرکز ہے یہ ممبر حسین اصلاح کا بہترین وسیلہ ہے حسین مولا کا ذکر واحد ذکر ہے جڑا بھٹکے ہوئے کو ہدایت کے رستے دے میرا آقا نے بہت بڑی قربانی لیتی ہے دوتے شوقہ نہیں وطن چھوڑنا وطن چھوڑنا آپ کو شوقی بات ہے حسین وطن چھوڑا ہے نانے دا شاہ چھوڑا ہے تو انہاں بہنہ کو نال کے کٹو رہے جنہیں گھر تو بہر کدا ہونا اکثر آدھرانا میرے بھائیو اگر دین کی عظمت حلال حرام دی اہمیت سمجھنا دی پئی ہو نہیں صحیح کے جملے تے غور کی تھی کر اگر یہ دین اہم نہ یہ حلال مصطفیٰ اور حرام مصطفیٰ ضروری نہ تو علی دی دی شام کیوں گئی زینب تے بازار دا جوڑ ہے میری آقا ذاتی تے ننگے سر بدماشاں دے سامنے آن کو جوڑ ہے وجہی بابے دے سامنے بھی آوے ہاں شریعت دا مسئلہ پوچھن واسطے ماں دی گنڈ دا اولا کر رہے بابے دے سامنے نہ جا حسین کیوں یہ شریف بہنہ کوئی وال تیار کی تھے نہ مطلب ہے کہ دین دی کوئی اہمیت ہے اور حسین کو پتا میرے کلے منیا نال یہ دین نہیں بچتا جب تک میری بہن نال نہ بنے دین کی ضرورت کو محسوس کریں جا ہویا او میری شین تیار پہ ہوں دی یعنی میری شین نانے دے روزے دے بھی ادھرات دے ٹائم ہوئے حسین چھوڑا تھا پہ مدینہ میرا مدینہ دے بچے نانے دی مزار بھی ہے اور پتہ نا حسین کو نانے نال کتنی محبت ہے لحظہ جدا نہ ہوتے وصال مصطفیٰ تو بعد میں جملہ خود پڑھے ہر نماز تو بعد حسین نانے دی قبر کے سلام کرے جنہیں پنج واری جڑا نانے دی قبر تے بہندا ہاں ساری رات نانے نال بہ کے قبر تے گالی کرے دا او حسین دا نانے دی قبر کو چھوڑنا کوئی سوکھا ہاں اور ایک بار دی قسم سے تیاری کی جس نے تو ٹورن لگے بس قافلہ رو کے آدھے ٹھہرو میں نانے کو ملا وقت والا ہے کہ قافلہ تیار ہو گیا تو وقت ٹورن لگے آدھے چلو ٹھہرو میں وقت نانے کو ملا 7 والی حسین تیاری ہوئے تو قافلہ رو کے نانے کو مل رہی ہے شوقہ نہ چھوڑا حسین بہت پیارا مدینہ ہر وطن پیارا ہے جس وطن دے وچ نانے دا مزار ہوئے ماں زہرا دی غربت دی قبر ہوئے جیدی قبر کا نشان دا ہر کہیں کوئی پتہ نہ ہو رہے جیدی وصیت ہے یا علی بیا کوئی آوے نہ آوے حسین کو میری قبر تے ضرور کہنا وہ ماں دی قبر کو چھوڑ کے وجنا کوئی شوقی بات ہے شریفہ دیورا دین نہ ہی بچدا نانے دی شریعت نہ ہی بچدی حسین دربار بننے لگے نا خط آئے تو بات لمبی ہو گئی ہے میں 10 منٹ تک مسائل کور کرنا چاہنا خط مل رہے نانے دی رب قبر تے بیٹھا روزے تے ولید دا پڑھے خط کو میں آدھا پیا دربار تے گھر رہے بھین گلشت جو دربار بلایا گیا من ولید دربار سجے میری آقا ذاتیہ دی میں دربار گزری ہوئی حسین اکیلا دربار نہ منے یہ وہ دربار ہے جے دربار اماں کئی گھنٹے چپ کر کے چلی حسین یہ وہ دربار ہے جیتا ممّا کو آتے ہیں زہرا تو مشرق بھول گئی حسین یہ وہ دربار ہے جے دربار باب علی دے گلے چا رسیاں پا کے گھر گئے اجرکم اللہ حسین میں ڈری ہوئی ہیں
حسین کلا نہ ون جو بننا ہی توت بھراوا کو نال گھنون غازی کو نال گھنون مسلم سجاد اکبر حنفیہ 18 بنی ہاشم دے جوان بھین دی حکم کو من کے آکھاں یا بھین دی محبت کو من کے حسین نال گھن کے ٹورائے لیکن دربار روک ہے اندر میں نا تو سو میرے نام میں جلو کتنے یہ نام ہے جو حسین جنگ وستے آیا ہے میں سجے میں اندر محسوس ہوتا آتے کیا ہے اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی میں تکبیر بلند کرے شہزادی وقت لگا اندر گئے کرسی ولی دیتی بیٹھے تو اس خط دیتا ہے خط دیتے تو لفظ لکھی ہوئے پہلا لفظ حسین یا جزید دی بیعت کا دوسرا لفظ آج بیعت نہیں کرے گا تو شہید ہونا بس تیار میرے آقا فرمایا ہے یہ دا جواب میں اس دربار نہ دیتا تو شاید یہ جواب دے کہیں کو پتہ لگے یا نہ لگے ایک گاہل شرعام یہ دا جواب میں میدان اجلیس لوگوں کو پتہ لگ سی جو حسین کیا جواب دیتا ہے اور نالے جملہ بھی فرمائے مثلی لا یبایو مثلک مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا انہوں ایک کمینہ بیٹھا ہا بدبخت نام ہے نہیں چاہتا تو سارے جان دیو اس کتے نے ہاتھ کا اشارہ زہرات بطب جلا ہے اور میں نے اب نظر کا تمہیں میں کو قتل کرنا لا حسین تکبیر بلند کی تھی عباسی میں آئے جی میں جھیب دو پانی تلوار ہاتھ چلے رہتا ہویا براد کول آگیا دے میں کو دسائے نہ لوچ چوتے کو قتل دی دھمکی کہہ دی دی سید عباس کو سینہ اللہ کے فرمند غازی تھا جنگ نہیں کرنی غازی میں غریب آئے مدینہ غازی جو مدینہ جنگ کرنی ہوئے اماں کو تماچے نہ لگے غازی جو مدینہ جنگ کرنی ہوئے اماں زہرانیاں پسلیاں نہ ٹوٹے غازی جو مدینہ جنگ کرنی ہوئے حسن بھراؤ دی میت جدید نہ لگے اجرکم اللہ اے نانے دا شہر اے مدینہ ہے جنگ نہیں کرنی میرا نام صبر کر حوصلہ کر بس آئے دروازے تھے بڑی جلدی پیا کرنا پھر دروازے دکھرنی دروازہ کھولے شبیر پوچھا اماں دی جائی میں کوئی اتنی دیر دربار رہا تو دروازے دکھڑی رہ گئے تھک کے نہیں جملہ سوچا ادھی کو بھیڑ تے بھرات محبت ہے ادھی حسین جائے میں دربار میں اس دروازے تے انتظار کھڑی رہی تے دعا منگیا دے رہی ہوں میرا اللہ میرے حسین کی عبارت ہو گئی میں پانتن پاک جو ہی نشانی حسین بچے میرا حسین سوا اور کوئی نہیں رہ گئی محمد جایا کیا حد ہے بلی پر میں نانے دا دین نہیں بچتا میں بہت تک چھوڑنا پوتا ہے حسین گل آج خاموش ہوئے اینا دی اگلی گل کر پر میں میرے بغیر میری ہجرت بغیر میری شہادت بغیر نانے دا دین نہیں بچتا زینب تیرے بغیر میں حسین نہیں بچتا جب میں شہید نہ ہوا نانے دا دین بک ویسی زینب جو تو اسیر نہ ہوئے تو میں باغی ہو ویسی زینب دے رسیہ پاکے بدماشر نے مجمج رسڑے لوگوں میرا حسین باغی نہیں میرا حسین نمازی ہو تیری بے کو لوڑے لیکن اللہ تا قانون الرجالو قوامون علی النساء مرد حاکم ہونے مصدورات محکومات ہونے محکومہ ہونے شوہر کی اجازت دے بغیر مندے کو گھن کے نہیں بن سکتا تیرا شوہر عبداللہ شریع وارث موجود ہے جی اجازت دے رہے دے وقت دے کو گھن وینا اور بھین کر بی جو حسین جتنی دیر تو دربار کیا ہے میں دروازے دکھڑی رہی میں ویندی اپنے شوہر کو اجازت گھنن جتنی دیر میں نہ آواں حسین مدینہ نہ چھوڑے حسین جب میں کو اجازت مل گئی میں تیرے نام جلسا حسین جب میں کو اجازت نہ ملی وقت میرا جنازہ پڑھی حسین
تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، حسین میں تیرے بغیر مر مجھے، میرا جنازہ پڑھا کے اجرکم اللہ۔ میری آقا زادی گھر رہی ہے، جناب عبداللہ بستر بیماری تے سد ہوئے ہیں، میرے آقا زادی جگامنا مناسب نہیں سمجھا، پیر آلے پاسوں آکے زمین تے بے کے لنگیر مار کے وین کرنے شروع کی دے، شریفہ میری بیوی دے وینہ دی آواز عبداللہ دے کنت پھئیے، بستر بیماری تے تڑپے جلدی نال اٹھائے، میری بیوی دے قریب آکے آدھے خیر کیوں رو دی بھئیے، چاہے ویلے روندہ ڈٹھے عبداللہ رو کے آدھے تسبیح پاک ملائکہ دی دے کیوں خاک مجھے بہ گئی ہے، جملہ یوں سمجھ رہے رو کے آدھے عباس دے جی دیا، حسین میری کیوں نہیں روہی، اجرکم اللہ عباس دے جی دیا، جی دہرا جی کیوں نہیں روہی، رنگے میری آقا زادی رو گیا جی میں کنے اجازت چاچے جایا، اچھے دیر نہ کھا رہے کلہدہ، رو گیا جی کیوں جو لہدے چھوڑی، میرے پہ کے گھر دا چھی ویسی بند دروازہ، رو رو کے کھڑی آجے جویر دے نال نہ بنجڑ چھو، رکھے دل وچے اندازہ، بی بی آجے ہڈو ویر میڈا، عراق ویسی ہو سی میڈا نال جلال، بی بی آجے جویر دے نال نہ بنجڑ تو میں مرول، شریفہ جناب عبداللہ قریب آکے آدھے جی علی دی خیریت ہے، اتنی جلدی کیوں ہے، رو گیا جے جلدی کیوے نہ ہوئے، سامان بدھیرے دیکھیا ہوئے جو میرے اپنی بات، پائے مارو واری باندھ چھین لو میرے پیٹیاں دروازے، رو رو کے پیا جے سامان بدھیرے ہائے وہ دیکھیا ہوئے جو میرے اپنی بات، پائے مارو واری باندھ چھین لو میرے پیٹیاں اجرکم اللہ۔ بی بی آجا میرا بھیرا میں بھیرا ہوئے نہ رہ سکتی، عبداللہ دے جی علی دی تے کوئی اجازت کوئی ممانت کوئی نہیں لگی وان، میں بسدا میں کو اللہ کو کچھ عطا کی تھے، چھڑا کچھ دلہ کی گھر جو چاہ گھر وان، عبداللہ دے قبر دے اندر گئیے ماں زہرا دی صدوق چاہیے سے، صدوق کھول کے ماں دی چادر کٹھیے سے، عبداللہ دے سامنے چادر کا چھٹیے سے، سال طرح کیا دے چاچے جایا ہی کا چادر چھڑیے دیا، چاچے جایا دعا مجھے شام غریبہ بچ پھوئے، وہ شام غریبہ نظر لال نال تھی، اجرکم اللہ، چاچا جایا دعا من، یا شام غریبہ بچ پھوئے، سارے شرفا میں گنسوئے بچیاں کھوئے، شام غریبہ نہ بندر جڑا ہے، استاد العلماء محمد یار شاہ اللہ درجات بلند کرے، وہ آجان تسا سننے و شام ہوئی اندھیرا ہویا، تے علی دی دھی دی چادر لٹی، فرمائے دے لئی لئی اڈو بھرا دا سر جدا ہو جائے، اڈو شمر کمیلہ خیمے داخل ہو جائے، اندھے کت جو حسین دا سارا
سے آزاد واسطہ میری مصیبت کا واسطہ میری آقا جاتی جس وقت کی غربت کا واسطہ میرا اللہ اپنے سے آزاد قبول فرما۔ جتنے برادران مومنین میرے ماما بہن تھے اس پروگرام میں شریک امام عبادت شمار فرما۔ تمام مومنین دے گھر اندر خیر برکت رحمت کا نزول فرما۔ میرے کریم و مہربان اللہ اس علاقے دے تمام مومنین دی جان مال عزت ناموس دی حفاظت فرما۔ اس بارگاہ کو قیامت تک آباد فرما۔ اس دے آباد کرنے والے جتنے مومنین مرحومین ہو چکے ہیں درجات بلند فرما۔ موجودین دی توفیقات دے خیر اضافہ فرما۔ مالک مریضاں کو شفا عطا فرما، بے اولاداں کو نرینہ اولاد عطا فرما، اسیر مومنین کو رہائی عطا فرما۔ میرے کریم و مہربان اللہ تنگ دست مومنین کو رزق وسیع و حلال عطا فرما، بے گھر مومنین کو گھر عطا فرما، جن مومنین کو بیٹن دے بھار اتنے اچھے رشتے عطا فرما، جن مومنین دے بچے تعلیم حاصل کر رہے کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ میرا اللہ شاہ و تمام دعاواں جڑے مومنین سرزی میں قبول و منظور فرما۔ اس پرسد حقیقی وارث مولا و آقا دے ظہور تعجیل فرما۔ تمام دعاواں دی قبولیت کا کامل وسیلہ بلند صلوات۔